اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 سے 198 تک تلاوت کی ہے۔ شان نزول غزوہ احد کے بعد ہے اور مسلمانوں کو یہ ہمت دلائی گئی ہے کہ آپ کفار کے لاؤ لشکر، ساز و سامان، ان کے محلات، ان کی جاگیریں، ان کے جو ٹھاٹھ باٹ ہیں ان سے متاثر نہ ہوں، وہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک سمندر میں انسان سوئی ڈبوئے اور سوئی کو جو پانی لگ جاتا ہے اس سے بھی حقیر اور اس سے بھی کم تر دنیا کی زندگی ہے، اور پیچھے جو سمندر رہ گیا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ آخرت ہے۔ اس لیے اس تھوڑی سی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے، کسی کافر کو نوازتا ہے، کسی مشرک کو یا منافق کو نوازتا ہے، تو مسلمانوں کو اس سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے اور جواب دہی کے تصور سے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ان کا یہ ٹھاٹھ باٹھ چند دنوں کا ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور مسلمانوں کی تکلیف بھی چند دنوں کی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہے۔ لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے تجھے، تقلب، چلنا پھرنا، الذین کفروا، ان لوگوں کا کفر کیا انہوں نے، فی البلاد، بیچ شہروں کے۔ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اگر وہ چلتے ہیں اور اتنے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اتنی سواریاں خوبصورت شاندار ان کے پاس ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ اگر آپ کو کچھ نہیں ملا تو اللہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی ترتیب ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات بہتی ہوں گی اس کے نیچے، من تحتها الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، نزلا من عند اللہ، مہمان نوازی اللہ کے نزدیک سے۔ یہ بڑی بات ہے کہ مسلمان کی قیامت والے دن مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ جتنا بڑا میزبان ہوتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے، اور مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کی ہے جو اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ مسلمان جو دنیا کی زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ ہر معاملے میں یہ رویہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا تو کیا ہی کہنا، گویا یہ مہمان ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے نیک لوگوں کے لیے وہ سب سے بہتر ہے۔ جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نوازے گا اور دنیا میں بھی جو عزت سے سرفراز کرتا ہے، جو نیک لوگ ہیں، جو فرما بردار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ جو انعام ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ کفار کی جو چیزیں ہیں یہ تھوڑے دنوں کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش کرتا ہے، کبھی مومن کو زیادہ دولت دے کر اور کبھی کافر کو زیادہ دولت دے کر، کبھی مومن کو بھوکا مار کر اور کبھی کافر اور منافق کو بھوکا مار کر۔ دنیا کی ترتیب میں نیک اعمال کا کردار نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ نمازی ہے، حاجی پرہیزگار ہے،
گناہوں سے بچ کر چلتا ہے تو اس کے پاس دولت بے بہا ہوگی، ضروری نہیں ہے۔ وہ خستہ حال بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کو پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور ایک شخص جس کے پاس دولت کے انبار ہیں تو اللہ اس سے راضی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ راضی بھی ہو سکتا ہے اور ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ دولت کے انبار مسلمانوں کے پاس بھی ہو سکتے ہیں اور کفار بھی۔ یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ دولت میں زیادتی یا کمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ آزمائش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے اور اس راستے کا راہی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔